دوستوں السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تیسرے عرب نبی ہیں جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور عرب انبیاء یہ تھے: حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام قرآن کریم میں 11 بار ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو مدین اور عیاق کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ حضرت ان لوگوں کو خدائی دین اور وحدانیت کی طرف ہدایت کریں اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دیں۔ مدین ایسا شہر تھا جو سرزمین معان شام کے قریب حجاز کے آخری حصے میں قرار پایا تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی، برائی اور لین دین میں خیانت، دھوکہ بازی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں خیانت کرتے، حتیٰ کہ پیسوں کے سکوں میں سونا چاندی کو کم کرنا ان میں عام تھا۔ دنیا سے محبت، دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے دھوکہ اور فریب دیا کرتے تھے اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں کے عادی تھے۔ عیاق مدین کے قریب آباد اور درختوں سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مدین کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا تاکہ ان کو اور ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف پکارے۔ پروردگار عالم نے سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت کی قوم کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھلائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کر کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کا احاطہ کر لے گا۔ اور سورۃ عنکبوت میں فرمایا، اور ہم نے مدینے کی طرف ان کی بھلائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امید وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور اصحاب الیاک کے بارے میں بھی سورہ شعر میں فرمایا، اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے عمدہ پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بشارت بھی دی جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آئے تھے۔ وہ بھی ان کو یاد دلوایا اور ان کے بردار ہونے کی نصیحت پر پوری کوشش کی، لیکن ان کا کفر اتنا بڑھ رہا تھا، ان لوگوں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت کو اذیت دی، مذاق اڑایا، دھمکی دی، دیگر افراد کو حضرت کی فرمانبرداری سے منع کیا۔ جو راستہ بھی حضرت شعیب پر اختتام پذیر ہوتا تھا اس پر بیٹھ جاتے اور گزرنے والے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے ڈراتے، اور جو حضرت پر ایمان لائے تھے انہیں اللہ کی راہ سے منع کرتے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا دکھاتے اور کوشش کرتے کہ جتنا ہو سکے لوگوں میں اس راستے کی نفرت پھیلائے، اور پھر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کبھی حضرت کو جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے۔ انہوں نے حضرت کو دھمکی دی کہ اگر آپ تبلیغ سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم آپ کو سنسار کریں، اور دوبارہ حضرت اور حضرت پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے مگر یہ کہ ہمارے بت پرستی دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے اپنے اس کردار کو باقی رکھا یہاں تک کہ حضرت ان کے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کی، عرض کیا، خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب یوم الزلہ نازل کیا، جس دن سیاہ بادلوں نے ہر جگہ پر اندھیرا کر دیا اور سیلاب بہنے والی بارشیں برسائی گئیں۔
जुटलाने वाली कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वाकई सच्चे हो तो हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा नाजिल कर दो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल होने के बारे में फरमाया, और जब हमारा हुक्म अज़ाब आएगा तो हमने शुएब और इनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया, और जुल्म तो वो आपस में लटपट हो गए जैसे कभी यहाँ बसे ही नहीं थे। और आगाह हो जाओ कि कौम मदीन के लिए वैसे ही हलाकत है जैसे कौम समूद हलाक हो गई थी। अंबिया इलाही तमाम तर कोशिश करते हैं कि अपनी कौम की हदायत करें और शरीक व बुत परस्ती की जिल्लत खेज गढ़े से निकाल कर तौहीद परस्ती की बाइज़्ज़त बुलंदी पर ले चलें, लेकिन कई कौमों ने अपने नबियों की नाफरमानी की और मुख्तलिफ तरीक़ों से झुठलाते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि जब उन्होंने अपने इख्तियार से गुमराही के अंधेरों को हर तरफ से अपने ऊपर यूं लपेट लिया कि हदायत की किसी किरण के नज़र आने का इम्कान ना रहा, और इनके सीधे रास्ते पर आने से हदायत करने वाले नबी बिल्कुल नाउमीद हो गए, तो अज़ाब इलाही ने इनको गिरफ्त में ले लिया। अज़ाब की सूरत और इनका स्याह अंजाम मुस्तकबिल में आने वाली अक़वाम के लिए दर्स इबरत और निशान खूब बन कर रह गया। दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको हमारे ये इस्लामी वाक़ियात अच्छे लगते हैं तो इन वाक़ियात को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो से आप आगाह रह सकें। लाइक और कमेंट कर अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।